اور اسی اس دل نہتمان اس سے محافظ ہے تو قرآن کا محافظ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اللہ فرمانا کہ برکت والا ذکر ہے جس کو اسی اتاریا ہے۔ تو عزیزان گرامی کر قرآن پاک پڑھن دے اندر، پڑھان دے اندر، سکھن دے اندر، سکھان دے اندر اور تلاوت قرآن دے اندر انسان دے دل نو سکون نصیب ہوتا ہے، چین نصیب ہوتا ہے، اطمینان قلبی نصیب ہوتا ہے۔ کس سے نال؟ تلاوت قرآن دے نال۔ رب کریم نے 22 سپارہ سورۃ فاتر آیت نمبر 34 کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے 3 کاموں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے نمبر پہ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، اور جو اللہ دی کتاب دی تلاوت کر دے دی، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کر دے دی، اور انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور اللہ فرماتا ہے کہ جو اسی انہاں نوں عطا کیتے اس نے جو خرچ کرتے ہیں وہ شیعہ بھی اور ظاہرہ بھی، اور فرمایا یرجون تجارۃ لن تبور، فرمایا کہ اتنا کام پہ کر دے دی، یہ ایسی تجارت پہ کر دے دی جس سے اللہ فرماتا گھاٹا نہیں، جس سے اندر گھاٹا نہیں۔ تو پہلے نمبر پر رب کریم نے تلاوت قرآن کو رکھیا، قرآن پڑھتے پڑھان کو رکھیا۔ تو عزیزان گرامی قدر قرآن پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ ایسا کام نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے جنہی لوگ تجارت کر رہے ہیں تلاوت قرآن والی، یہ لوگ گھاٹے کے اندر نہیں۔ اور اگر رب کریم نے ارشاد فرمایا لیوفیہم اجورہم، فرمایا اللہ انہوں پورا اجر عطا فرمائے گا، پیمانے بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ کنہاں لوگوں جو لوگ تلاوت قرآن کرتے ہیں، کنہاں جو لوگ تلاوت قرآن کرتے نہیں، فرمایا وہ تجارت جو کعبے نہیں، وہ گھاٹے دی نہیں، نقصان دی نہیں، اللہ انہوں پورا اجر عطا فرمائے گا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، فرمایا مزید انہوں زیادہ عطا فرمائے گا، اپنے فضل مزید انہوں زیادہ عطا فرمائے گا۔ گل ختم ہو گئی ہے، فرمایا نا وہ جو تجارت کرتے وہ گھاٹے دی نہیں، اللہ انہوں ثواب بھی پورا عطا فرمائے گا، فضل مزید بھی عطا فرمائے گا۔ یا اللہ بس اللہ فرماتا ہے انہو غفور شکور، بے شک وہ بخشا والا بھی ہے اور قدر کرنے والا بھی ہے، مراد عزت دینے والا بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر اگر اسی چاہتے ہیں کہ اسی اپنی کھوئی ہوئی عزت کو پا لئیے، اپنا کھویا وقار پا لئیے، ہر بندہ سے عزت کرے، سارا وقت سے عزت ہو رہی، تو عزیزان گرامی قدر پھر تلاوت قرآن کرو، کیونکہ تلاوت
تلاوت قرآن رب کریم عزت عطا فرماتا ہے۔ محبوب خدا ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث پاک کو روایت کر دیا نہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بی بی فرمانیہ نے کہ اللہ نے پیارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز واسطے کوئی عزت افتخار ہوتا ہے جس کے نال وہ فخر کرتا ہے، تو فرمایا میری امت کی رونق، میری امت کی عزت، میری امت کا وقار اور افتخار نبی پاک نے فرمایا وہ کئی چیزیں فرمایا وہ اللہ کا قرآن، وہ کی ہے اللہ کا قرآن ہے۔ اگر انسان اپنا رشتہ تعلق ناتا قرآن کے نال چھوڑے تو رب کریم اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ تو سیدھا نے گرامی قدر تلاوت قرآن جس وقت بندہ دا ارادہ ہوئے کس سے دا کہ میں تلاوت قرآن کراں تو رب کریم نے قرآن کے اندر بھی فرما چھڑیا لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا قرآن کو چھوڑا نہیں، ہاتھ نہیں لانا جب تک فرمایا کہ پاک نہ ہو۔ مطلب یہ کہ کسے تے غسل فاضے تے وہ پہلے غسل کر لگے، بے وضو تے وضو کر لگے، وضو کر لگے، اور فرمایا پھر قرآن و عزیزان گرامی قدر چھو سکتا ہے، قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر سمجھدار بیٹھو کرنو سن جنا اجے تے تلاوت قرآن شروع نہیں کی تھی، پہلے غسل کر لیا ہے یا وضو کر لیا ہے، پہلے پاک ہو گیا ہے، پہلے کی ہوئے پاک ہوئے۔ جس وقت وہ پاک ہویا ہے وہ جس وقت تلاوت قرآن کرے گا تو عزیزان گرامی قدر مزید اسے دلوں اور طہارت نصیب ہوئے گی، مزید اسے نوازشات ہوں گیا، مزید اسے قلم نوازی ہوئے گی۔ تو عزیزان گرامی قدر قرآن کوئی عام کتاب نہیں کہ کوئی عام کتاب دی طرح ہوئے، نہ تسی مثلا کوئی عام کتاب انگریزی پڑھو، ٹھیک ہے، کوئی ڈائجسٹ پڑھو، کوئی چیز پڑھو، شیطان اتنا بندے کو بڑھلاتا نہیں، وہ کہتے لگے رہا کوئی نہیں۔ لیکن جس وقت بندہ قرآن پڑھتا ہے نا، پہلی گل ہے کہ وہ اس پاسے آ نہیں دیتا، کہ کوئی بندہ آ ہی جاوے کہ پھر رکاوٹ ڈالتا ہے، کی ڈالتا ہے؟ رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر پھر رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن کرن تو پہلے میری بارگاہ کے اندر فرمایا پناہ مانگ لے کرو۔ مطلب کہ تلاوت قرآن کرن تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ تو عزیزان گرامی قدر جس وقت بندہ تعوذ پڑھ لے گا تو عزیزان گرامی قدر اجے قرآن دی تلاوت شروع نہیں کی تھی، وضو بے غسلہ سی تے غسل کر لے، بے وضو سی تے وضو کر لے، پاک ہو گیا ہے، اجے تلاوت قرآن شروع نہیں کی تھی، تعوذ پڑھ لے، اللہ دی پناہ چاہ گیا ہے، اللہ کو عزت دی پناہ چاہ گیا ہے۔ ایک کہنا کہ اسی آپنے کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی طریقہ اپنائی کہ اللہ یا اللہ میں پناہ دے دے، ارشد مالک نے خود فرمایا ہے کہ جب تلاوت قرآن کرتے پھر میری بارگاہ کے اندر میری پناہ مانگ لے، اور اے ایمان تعوذ پڑھ کے۔ تو عزیزان گرامی قدر میں عرض کرنے کا مقصد ہے توجہ کرنا، تلاوت قرآن نہیں کی تھی، پاک بھی ہو گیا ہے، تلاوت قرآن شروع نہیں کی تھی، شیطان تو ہی جان چھوڑ گئی ہے، رب دی پناہ بھی آ گیا ہے۔ میرا عزیزان گرامی قدر قرآن کی تلاوت کرے، ہاں جو شروع کرے تو رب کریم نے ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن پر نہیں تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، قرآن نو پھر ٹھہر ٹھہر کے پڑھ۔ جتنا بندہ قرآن پاک نو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے
رب کریم اتنا زیادہ کرم فرماتا ہے، اتنا زیادہ کرم زیادہ ہوتا ہے کہ جس وقت بندہ قرآن پاک کو صحیح تلفظ نال اودی حرکات ٹھیک ہے مدہ حرکات وقف کا خیال کر دینا، جتنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا جائے گا رب کریم ان کو مزید زیادہ کرم فرما جائے گا، ان کو مزید کرم فرما زیادہ رب دی رحمت اس بندے تے برس سکتیاں۔ تو عزیزان گرامی قدر تلاوت قرآن، تلاوت قرآن اس کو لازم پکڑ لو۔ جس وقت بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا، ایک قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے دو قسم کے آدمی ہوتے ہیں، ایک تے حافظ قرآن ہوتا ہے، قاری قرآن ہوتا ہے، وہ جلدی جلدی پڑھتا ہے، قرآن پاک کو جلدی جلدی پڑھتا ہے، کیوں قرآن پاک کو یاد ہوتا ہے، زبانوں نے پڑھنا ہوتا ہے۔ تے ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ جڑا حافظ قرآن تے نہیں ہوتا، قاری قرآن تے نہیں ہوتا، لیکن ناظرہ قرآن پاک پڑھے ہوتا ہے صحیح تلفظ سے نال ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ٹھہر ٹھہر کے اڑ کے پڑھنے والے نو رب کریم فرمایا ڈبل اجر عطا فرما چھڑتا ہے، اس نے ڈبل اجر رب کریم عطا فرما چھڑتا ہے۔ کئی بندے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں بڑا قرآن پاک پڑھنا تے بڑا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا تے بڑی دیر لگ دی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر انہوں نے پریشان نہیں ہونا چاہیے، جتنا ٹھہر ٹھہر کے آڑ کے پڑھے گا رب کریم اتنا زیادہ جو ثواب عطا فرما چاہتا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر یہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دو آدمی ایسے نہیں جو قابل رشک نہیں، جو قابل رشک نہیں، ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک۔ حسد عزیزان گرامی قدر ایسی مہلک بیماری ہے اور ایسی بیماری ہے کہ جی حضور نے فرمایا نیکیاں اکھا جاتی۔ حسد کی ہوتا ہے اور رشک کی ہوتا ہے۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی بندے کو کوئی نعمت دیکھے تے اس دل دی بندے دی تمنا ہوئے کہ یا اللہ اس کو چھین لا، یہ کو کھول ہے، اس کو کی کہتے ہیں حسد کہتے ہیں، تو کی کہتے ہیں حسد۔ اور رشک یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ نعمت اس نے عطا کی تھی اور میں نے بھی عطا کر دی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو آدمی ایسے ہیں جو قابل رشک نے جنہوں نے رشک کیتا جائے۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں فرمایا ایک ہوئے جنہوں رب کریم نے مال کی نعمت عطا فرمائی اور فرمایا راتی دن اس مال جو اللہ دی راہ پہ خرچ کر رہا ہے، اور فرمایا ایک ہو دوسرے نمبر پہ وہ بندہ ہے جنہوں رب کریم نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی اور قرآن پاک دی تلاوت دن و رات میں تلاوت کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر اینا لے لوگ نے جنہیں قابل رشک نہیں، تو عزیزان گرامی قدر ایک اور جنہوں جنہیں کوئی مال ہے رات و دن کی کرتا ہے اللہ دی راہ پہ خرچ کرتا ہے، ایک کو قرآن دی نعمت ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن رات قرآن دی پڑھنے کے اندر مشغول رہتا ہے، مصروف رہتا ہے، وہ قابل رشک انسان ہے۔ اور انسان کو تمنا ہونی چاہیے کہ یا اللہ جس طرح یہ تلاوت قرآن کرتا ہے اسی طرح میں نے بھی تلاوت قرآن کرنے کی طاقت عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ تو عزیزان گرامی قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک کی کرتا ہے تلاوت کرتا ہے اور بلند آواز نہ کرتا ہے، کس اندازی کرتا ہے؟ بلند آواز کے اندر۔ جس وقت بلند آواز نہ تلاوت قرآن کرتا ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کو اتنا رب کریم ثواب عطا فرماتا ہے جس طرح ظاہری صدقہ دینے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ قرآن ایسا ایسا پڑھتا ہے، جو بندہ قرآن ایسا ایسا پڑھتا ہے فرمایا اس کو اس طرح ثواب ملتا ہے جس طرح خفیہ طور پر پوشیدہ صدقہ کرنے والے رب کریم ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو عزیزان گرامی کر دونوں طریقے ٹھیک نہیں، بلند آواز سے ڈالنی اور ایسا نہیں، مطلب ہے تلاوت قرآن کرو۔ اور تلاوت قرآن نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک افضل عمل ہے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہا ہے؟ فرمایا او راحلت مرتحل. سید عالم نے فرمایا مفہوم حدیث پیش کر رہا کہ ایک مسافر اللہ نو سفر کرنے والا رب کو بڑا پیارا لگ رہا ہے. یا رسول اللہ کہہ رہا ہے فرمایا راحلت مرتحل تو مراد کی ہے. فرمایا وہ بندہ جڑا قرآن پاک الحمد شروع کرتا ہے والناس سے جا کے ختم کرتا ہے، پھر والناس تو شروع کرتا ہے، مرتحل پھر سفر پیچھے کرتا ہے، الحمد شروع تو شروع کرتا ہے، پھر والناس سے پہنچ جاتا ہے. تو فرمایا وہ بندہ رب کو پسند ہے. تو زیادہ گرامی قدر جو بندہ روزانہ تلاوت قرآن کرتا ہوئے گا اور مہینے کے اندر 2 مہینہ کے اندر 4 مہینہ کے اندر 5 مہینہ کے اندر سال کے اندر ایک قرآن پاک کو ختم کرتا ہوئے گا وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے. عزیزان گرامی قدر سارے اندروں تلاوت قرآن کا شوق اور ذوق ختم ہوتا جا رہا ہے. اور میں کہوں نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا قصہ سناوا کہ کریم آقا علیہ السلام دے صحابہ تلاوت قرآن میں کتنا پیار کرتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے کہ ایک غزوے تو واپسی کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ایک جگہ پہ قیام فرمایا. سرکار ٹھہرے، قافلے والے بھی ٹھہر گئے. نبی پاک علیہ السلام نے حالات کے مطابق اپنے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ کیڑا بندہ ہے جڑا سپورٹی کی ڈیوٹی کرے گا، ساری حفاظت کی ڈیوٹی کرے گا، ساز و سامان دی. تو حدیث پاک کے الفاظ نے ایک مہاجر ایک انصاری، ایک مہاجرین وچوں ایک انصار وچوں 2 صحابہ کھڑے ہو گئے. زیادہ تر حدیثاں دے اندر مہاجر اور انصار دے لفظ ہیں، بندیاں دے نام ذکر نہیں کہ کیڑے کیڑے نہیں. لیکن امام بہقی نے دلائل النبوت کے اندر اس بات کو نقل کیتا ہے کہ مہاجرین وچوں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی اور انصار وچوں حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی. یہ 2 صحابہ یا رسول اللہ سی کریں گے. نبی پاک علیہ السلام نے ڈپٹی لگا دی تھی، ٹھیک ہے کرو جی تھوڑی ڈپٹی لگ گئی ہے. اور آپس کے اندر انہوں نے مشورہ کیتا کہ یار رات بڑی لمبی ہے، اس طرح کرتے ہیں دونوں نہیں جاگ دے، ادھی رات میں پہرا دینا آخری رات تو پہرا دے دی. تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ نے کہا کہ رات کے آخری حصے کے اندر میں پہرا دے گا اور رات کے ابتدائی حصے کے اندر تو پہرا دے. تو زیادہ گرامی قدر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے اور کریم آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہم سیکورٹی دے مامور نے، حفاظت دے مامور نے. تو آپ نے فرمایا کہ جاگ دریا چلو کیوں نہ ہوئے نفل ہی پڑھتا رہا. نفل پڑھنے شروع کر دیتے، نفل پڑھنے شروع کیتے تے نفلہ کے اندر الحم شریف کے بعد سورت کاف کی تلاوت کرنی شروع کر. اتنے کے اندر دشمن وچوں ایک آدمی آیا، انہیں سارا منظر دیکھیا اور دیکھ کے انہیں کیا کہ کوئی بندہ جاگ رہا ہے حفاظت کے واسطے. تو اس نے تیر ماریا، ادھر تیر نشانے پہ لگیا، حضرت عباد بن بشر رضی اللہ نے جسم سے آگے لگیا. آپ نماز کے اندر مصروف ہے. دوسرا نے تیر ماریا، پھر بھی نشانے دے جسم دے آپ دے جسم دے اندر لگیا، آپ پھر بھی نماز کے اندر مصروف ہے. تیسرا نے تیر ماریا، تیسرا تیر بھی جسم دے آگے لگیا، پھر بھی آپ نماز کے اندر مصروف ہے. بالآخر آپ نے رکوع کیتا، رکوع دے اندر جا کے نالی ستے سی صحابی نے جگا چھڑیا. جس ٹائم انہوں نے جگایا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے جگایا نا، انہوں نے دیکھیا کہ یہ خونوں خون ہے. کہنے لگے اللہ کا بندہ تو خونوں خون ہے، دشمن نے تیرے تے حملہ کیتا ہے تے میں نے جگا ہی چھڑتا. اور صحابی رسول کا جواب سنو، فرمان لگے میں نفل کے اندر سورت کاف پڑھے. سبحان اللہ. میرا دل نہیں کرتا کہ میں سورت کاف چھڑ دیا. آگے گل سنو، کہتا خدا دی قسم ہے نبی پاک علیہ السلام نے اگر ڈپٹی نہ لگائی ہوتی نا حفاظت دی تے پھر میری جان چلی جاتی خیر ہے، پر پھر
سورت پوری مکمل کر کے رکوع کرتا یہ تو میں سرکار نے ڈپٹی لگائی سی خیال آ گیا میں نوں تے تا میں اس نے جڑا نا تے رکوع ہویا تے تینوں آن جگایا ہے تو عزیزاں نے گرامی قدر اس صحابی رسول دا دیکھو قرآن دی تلاوت کرن دا شوق کیڑی سورت پڑھے سی سورت کہف پڑھے سی کیڑی سورت پڑھے سی بولو سورت کہف پڑھے سی سورت کہف ایسی سورت ہے کہ جس کے متعلق کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعے دے دے کس دے دینا آج کیڑا دن ہے جی جمعے دا دن ہے پکی گل ہے اچھا ماشاء جمعے دے دن جو بندہ سورت کہف پڑھتا ہے فرمایا پڑھتا ہے فرمایا اسے قدم تو لے کے تے عرش تک فرمایا ہر چیز روشن ہو جاتی ہے نور آ جاتی ہے جگہ اور فرمایا قیامت دن اس پاس سے سورت کہف نور آئے گی اور فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو جمعہ دے درمیان ایک جمعہ تلاوت کی دوسرے جمعہ دو جمعہ دے درمیان جڑے گناہ آنے رب کریم معاف فرما چھڑا اتنی بڑی فضیلت ہے سورت کہف پڑھ سورت کس دن پڑھا تھی جمعے والے دن کس دن جمعے والے دن اور ایک روایت کے اندر درمیانی جمعے دی شب بھی یعنی جمعرات کے جمعے دی درمیانی شب کے اندر جمعے دی رات جمعے دی درمیانی شب جڑی آندی ہے جمعرات تو بعد رات آندی ہے اس رات کے اندر درمیانی شب کے اندر اگر کوئی بندہ تلاوت کرتا ہے تو رب کریم اس کو یہ سعادت عطا فرما سکتا ہے تو عزیزاں نے گرامی قدر کیڑی سورت تلاوت کرتا ہے بولو سارے ایک دفعہ سورت کہف تلاوت کرتا ہے اور سورت کہف پڑھنے دی اتنی فضیلت ہے ذرا سی ادھر بھی توجہ کرنی ہے کہ سورت کہف کے اندر ذکر کتنا ہے سورت کہف کے اندر ذکر کتنا ہے سورت کہف کے اندر اصحاب کہف کا ذکر ہے کدھر ذکر ہے اصحاب کہف کا ذکر ہے اور صحابہ کہف ہو نے جڑے ایمان بچا کے نکلے سی جڑے ایمان بچا کے نکلے سی کہ بستی چھڑ دئیے بستی چھڑ دئیے ماں باپ رشتہ دار چھڑ دئیے زمینہ جائیداد چھڑ دئیے ایمان بچا کے نکلے تھے کئی زور ہے نہ کہ سورت کہف دی زور ہے اور سجنا یہ بھی دیکھنا ہے کہ پڑھن والا ایماندار بھی ہوئے پڑھن والا ایمان بھی ہوئے تو عزیزان گرامی قدر ایک فضیلت اس بندے کو نصیب ہوتی ہے جدا عقیدہ ٹھیک ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہے نظریات ٹھیک نے قرآن و حدیث کے مطابق نے کہ جے نبی پاک علیہ السلام کا مستاق ہے وہ سورت کہف ایک دوالی جمعے لے جن میں کہ اللہ کا تبھی پا جاتے پھر بھی کوئی شاید تو عزیزان گرامی کرم سورت کہف کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ ایمان بچا کے نکلے سی تو عزیزان گرامی کرم اس وقت ایک اور فتن دور ہے فتنے اکثر اٹھا رہے نہیں ہر طرف فتنے ہی فسکنے نہیں تو عزیزان گرامی قدر اسی اپنے ایمان دی بھی حفاظت کرنی پچھلے جمعے نے عرض کیتا سی مغل بادشاہ جہانگیر کے متعلق یاد ہے کوئی مغل بیٹھا ہوئے تو ناراض نہ ہوا ہے تو مغل جڑا سی نا انہیں گل چنگی کیتی ہے تے شاید اس جڑی گل کیتی سی میرا تو یقین ہے کہ اسے گل تے بھی شاید اس کی نجات ہو جائے انہیں گھر والے نے کہا سی تینوں جان دیتی ہے پر ایمان کا سودا تیرے نام میں یاد ہے نا گل تو ایمان عزیزاں نے گرامی قدر ایمان نامے عقائد کے درست ہوگا اج عزیزاں نے گرامی قدر جس طرح اسی اپنے کپڑے دی لباس دی خوراک دی اور اپنے جسم دی موبائل دی اپنے گھر دی دیگر عزیزاں نے گرامی قدر چیزاں دی حفاظت کر رہے ہیں سانو چاہیے کہ اسے اپنے ایمان دی حفاظت کریے کس دی حفاظت کریے ایمان دی بھی حفاظت کریے ایمان دور بھی جاندہ ہے بندے کو کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا جس وقت
بد مذہباں تو بد عقیدہ کو بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے نا، پھر ایمان رخصت ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے، تے پتہ کوئی نہیں چلتا، پتہ نہیں چلتا کہ میرا ایمان رخصت ہو رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ایمان عزیزان گرامی قدر، اپنا ایمان بچانا ہے، اپنا عقیدہ جو نظریہ ہے اس تے مضبوط کاربات رہنا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب بندہ عقیدہ درست ہوئے گا، اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا، پھر سرکار پڑے گا، تو عزیزان گرامی قدر دنیا کے اندر بھی فائدہ ملے گا، آخرت کے اندر بھی نفع ملے گا۔ عقیدہ درست نہ ہویا تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، یہ میری گل یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ کئی بندے کہتے ہیں کہ یار مولوی صرف ایک گلاں کرتے نہیں اپنے دڑوے بازی واسطے۔ میں کہ پترو اگر سارا پاکستان کی دنیا کے سارے لوگ سیر تے ٹر جان کسے پاسے، کوئی مولوی نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں مولوی دا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس طرح درد ہوتا ہے کہ اپنا عقیدہ اپنا ایمان بچا کے رکھنا ہے، کہ شاید اس بندے نہ تو ٹر گیا تے تو کہے گا یار یہ نماز ہر دم کہہ نماز پڑھو، تلاوت قرآن کرو، ذکر کرو، تسبیح پڑھو، اچھے کام کرو، برے چیزاں تو بچو، اللہ دے جڑے حقوق نے وہ ادا کرو، بندیاں دے حقوق ادا کرو۔ جب تو انہاں دے نال پکا ہو گیا، انہیں کہنا یار گل ہے کہ اے جڑے یا رسول اللہ کہندے نے مشرک نے، انہیں پٹی اس طرح پڑھانی، اے یا رسول اللہ کہنے والے کی نے مشرک نے، وہ بندہ کہے گا یار میں تو اپنی نماز ٹھیک کرنے والی میں لگیا سی کہ قرآن تے لگانے نیک اعمال تے لگاندے نے، انہیں پٹی اور پڑھانی شروع کر دیتی ہوئی، انہیں کہا صلاۃ و سلام کتنے لکھے ہے، یہ دی ختم کتنے لکھے ہے، یہ دی میلاد کتنے لکھے ہے، یہ ایسا پٹڑی تو لاندے نے۔ اس واسطے عزیزان گرامی قدر، اپنے ایمان دی حفاظت جو رب کریم نے صاف ستھرا عقیدہ اہل سنت و جماعت عطا فرمائے، اس تے کاربند رہنا ہے، اس تے پابندی دینا ہے نہیں کہ عزیزان گرامی قدر باپ کا دشمن ہوئے تو دن اسی دشمنی لے لینی ہے، لانے کے نہیں لانے، بھائی سکا ہوئے تو وہ دن آدمی میں بندے لڑتے بیٹھے نے جائیداد کے پیچھے، زمین کے پیچھے، جب تو حضور دی باری آتی تو کہنے کوئی کر نہیں، کوئی گل نہیں، ہون غیرت ایمانی کتنے گئی۔ اصل سارے اندر عزیزان گرامی قدر دوگلا پن آ چکا ہے۔ اسی کہنے ہیں کہ بس جرا پاسا ٹھیک ہے، کدی ہر کام ایک کام انہوں نے پیچھے نہ کیتا باقی سارے کیتی گئے، سارے اندر صرف دوگلا پن آ گیا۔ تو عزیزان گرامی قدر دوگلا پن کا نہ کسی میرو کسی مولوی نو نہ کسی نو کوئی نہیں نقصان، یہ نقصان اپنا انسان دا کہ اپنا جو عقیدہ برباد کر بیٹھے گا کہ قبر جا کے کی جواب دے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ میں عرض کر رہا ہوں بار بار، میری یہ ذمہ داری ہے کہ تم آگاہ کرا کہ جو فتنے اٹھ رہے نہیں انہاں فتنہ تو بچو اور اپنے عقیدے کے کار بند ہو۔ تو عزیزان گرامی قدر، اسے سورۃ کاف کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جہاں بندہ سورۃ کاف یاد کر لینا نا، وہ 10 آیتاں، کتنی آیتاں؟ 10 آیتاں یاد کر لینا ہے، فرمایا وہ دجال دے فتنے تو بچ جانا ہے۔ سجنوں سوچا دی گل ہے، جہاں 10 قرآن دی آیتاں یاد کر لے، وہ تے دجال دے فتنے تو بچ جائے، تے جی دے سینے کے اندر اللہ کا پورا قرآن ہوئے گا، یہ سینے کے اندر پورا قرآن ہوئے گا اور اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا کے چلا جائے گا، تو عزیزان گرامی قدر وہ دا بیٹا بھی تے بچ جائے گا۔ حافظ قرآن کی شان اور عظمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا، جس نے قرآن پاک پڑھا حفظ کیتا، فرمایا وہ جنت ہی داخل ہوئے گا، اور وہ 10 بندے جڑے گھر دے افراد جنہاں تے جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی، فرمایا انہاں نے کر کے اپنے نام جنت وچ لے جائے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، حافظ قرآن کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر؟ خاندان کے 10 بندے، کتنے دی؟ 10 بندیاں کی شفاعت کرے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ یہ پاک اس کھاتے چھڑیا، اس مدرسے پا چھڑیا جنہ دا عقیدہ ہے کہ سرکار نے اسے اپنا ہی نہیں پتا ماسد دا ایک اللہ کر دینی، حضور نے کسی دی شفاعت ہی نہیں کر لیے، کوئی شفاعت کا ثبوت نہیں، یہ انہاں مدرسہ پا چھڑیا، پھر پتر بھی کو ٹیچنا ہے کہ آپ بھی بندے نے کو ٹیچنا ہے۔ اس واسطے
عزیزان گرامی قدر نبی پاک علیہ السلام نے ہر چیز بیان فرما چھٹی، فرمایا میرے غلاموں اس خوب غور کر لو، فکر کر لو کہ تسی اپنا دین کدھر پر سکھ رہے ہو. حضور فرمانے غور کرو کہ تسی اپنا دین کدھر پر سکھ رہے ہو، اپنی اولاد کو دین کس پاسے سکھا کے کدھر پر سکھا بھیج رہے ہو. انج نہ ہوئے کہ میں دیکھے اپنی زندگی تسی بھی بیٹھ دے ہو کہ باپ سنی ہوتا ہے یا صلح کہنے والا، میلاد منانے والا، بیٹے نے دوسرے مدرسے بھی پا چھڑیا تے پھر کی ہویا؟ نسلاں دی نسلاں برباد ہو جاندی. ہاں نسلاں دی نسلاں برباد ہو جاندیاں نے. باپ دے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے اور باپ نوں کہندا ہے کہ یا صلح کہن دا ثبوت کتھے ہے؟ تسی جو 11ویں مناندے ہو، میلاد مناندے ہو، کتھے لکھیا ہے؟ تو عزیزان گرامی قدر کیوں نہ ہوئے کہ اسی سرکار علیہ السلام دے اس فرمان تے عمل کر لئیے. سرکار فرمانے غور کر لو کہ تسی دین کدے پر سکھ رہے ہو. تو عزیزان گرامی قدر دین ہمیشہ حضور نے فرمایا کہ اپنے بھلائی کرو گے، اپنے اکابر کو سکھو. اور اکابر کون مراد نے؟ اکابر کو مراد عزیزان گرامی قدر اہل سنت والجماعت علماء ہے. انہاں کو عزیزان گرامی قدر بچیاں کو دین پڑھاؤ، ورنہ یہ بھی قرآن کی پڑھانا ہے تے پڑھائی بڑی ہے. کیا بڑی گل کرتے ہیں؟ قرآن دی تے پڑھائی بڑی ہے. میں کہا یار گل کیتی کر کچھ سوچ سمجھ کے کردا انسان، اوتے پڑھائی بڑی ہے. میں کہا مجھے ایک گل دس دے، اج تک سارے انہاں نال مناظرے ہوئے نے، کدی کوئی سارے کو جیت کے بھی گیا؟ ہاں کوئی مولانا سید اسد صاحب کو کوئی جیتا ہوئے مناظرہ کوئی بندہ؟ ہاں وہ زندگی کے جتنے مناظرے نے سارا ہار کے جانے کے نہیں جانے. تو مولانا سید اسد رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی جتنے مناظرے کیتے کامیاب کیتے اور جیت کے آئے. جتنا دا ثبوت یہی ہے نا کہ انہاں کو علم انہاں کو زیادہ ہے، پڑھائی انہاں زیادہ ہے. اگر عزیزان گرامی قدر مناظرے، تقریراں، تلاوت قرآن، ناشری پڑھن دا مقابلہ ہوتے ہیں تو الحمدللہ سارے مدرسہ میں میرے طالب علم جیت جاتے ہیں. اتنا پڑھائی تھوڑی زیادہ ہے. تو عزیزان گرامی قدر اس واسطے غور کرو، توجہ کرو اور اپنے بچیاں نوں اہل سنت کے مدارس کے اندر پاؤ. اور بچے جتنے پڑھتے ہیں غور کرو کہ کتنے انج نہ ہوئے کہ صرف یہ نہیں کہ مدرسے پا چھڑیا، سکول بھی اسی پا چھڑیا تے کوئی عزیزان گرامی قدر توجہ نہیں کرتے. اتنے بھی کئی ٹیچر بد مذہب بد عقیدہ آ جاندے نہیں، جڑے عقیدہ عزیزان گرامی قدر اپنا مضمون اور پڑھانے ایسی گلاں کرنی شروع کر دیندے نے کہ جی انگوٹھے چکان کا ثبوت کتے جی، اے جی میلاد منانے کا ثبوت کتے. بچے دا عقیدہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس واسطے دین سکھاؤ یا دنیا سکھاؤ، اپنی اولاد کے عقیدہ کی حفاظت بھی کرو. اپنی اولاد کے عقیدہ کی حفاظت بھی. تو عزیزان گرامی قدر اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں کہ بچے کو حافظ قرآن بناؤ، حافظ قرآن بناؤ، لیکن حافظ قرآن انہاں کو بناؤ جنہاں دا عقیدہ ٹھیک ہے، جنہاں دا نظریہ ٹھیک ہے. تو عزیزان گرامی قدر تلاوت قرآن یہ موضوع عرض کرنے کا مقصد ہے سی کہ تلاوت قرآن لازم پکڑو. اور دوسرا فرمایا اس ذکر اللہ دے ذکر تو وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ، اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو میرے ذکر واسطے. تو نماز بھی اللہ کا ذکر ہے. آج مال و دولت سب کچھ ہونے کے باوجود سارے چہروں پہ پریشانیاں کیوں نہیں؟ سارے دل مطمئن کیوں نہیں؟ عزیزان گرامی قدر اس واسطے کہ اسی اس کا چیزوں کا انتظام ہی نہیں کرے کہ جو سارے چہرے کی پریشانیاں کو دور کرتے ہوئے، جو ساری اندر جو بے چینی اس کو ختم کرتے ہوئے. تو بے چینی کس چیز کے نال ختم ہوئے گی؟ تلاوت قرآن کے نال ختم ہوئے گی یا اللہ کے حضور سجدہ ریزوں کے نال ختم ہوئے گی؟ اسی نماز کا انتظام نہیں کرتے، پھر اسی پریشان ہونے ہیں رزق کے معاملے کے اندر، گھریلو معاملات کے اندر اسی نماز کی طرف توجہ نہیں کرے. عزیزان گرامی قدر جب بندہ رب دے حضور آ کے رب دے کام شروع ہو جاتا ہے پھر رب دے کام کا سوالنا شروع کر کرتا ہے. تو عزیزان گرامی قدر نماز کی پابندی کرو، تلاوت قرآن اور نماز کی پابندی کرو گے تو انشاءاللہ گھر کے اندر عزیزان گرامی قدر تلاوت قرآن ہوئے گی، نماز ہوئے گی، ذکر اذکار ہوئے گا.
گھر امن کا گہوارہ بنے گا. مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھو گے تو عزیزان گرامی قدر پھر مسجد کے اندر آ کے جو تلاوت قرآن کرو گے تو زیادہ اجر و ثواب, نماز کا بھی زیادہ اجر و ثواب, تلاوت قرآن کا بھی زیادہ اجر و ثواب. تو عزیزان گرامی قدر اور خالصہ کی ذکر و مراد اللہ کا ذکر بھی ہے کہ بندہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ادھر ذکر کرتا رہے, ادھر کی کرتا رہے, ذکر کرتا رہے. زبان و اللہ کے ذکر دے نال تر رکھنا چاہیے. اسی غافل ہو جانے گھنٹہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے اسی موبائل میں مصروف آنے ہیں, دوستوں گپ شپ میں مصروف آنے ہیں کہ اسی ٹائم پاس کرنے ہیں. یہ وقت گزر جائے گا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت قائم ہونے والی ہوئے تے تھوڑا جہا تیرے کو وقت ہوئے تے تو اگر ایک درخت بھی لگا سکتا ہوئے تے لگا دے. مطلب کی ہے تیرے کو وقت ہون عمل کرن دا عمل کر, صالح عمل کر, اچھے عمل کر. تو عزیزان گرامی قدر مراد تلاوت قرآن, ذکر تو مراد نماز, اور تیسرا رب تعالیٰ کا خالص ذکر اور رب ذکر دے نال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر. کیونکہ رب کریم نے فرمایا پیارے تیرے ذکر میں اپنا ذکر بنا چھڑیا ہے. تو سرکار کا بھی ذکر چل جائے بندہ سرکار کی ذات میں بھی بندہ کثرت نال درود و سلام کرے. رب کریم ہم سب کو اپنے عقیدے اور نظریات کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. استقامت ہو کے نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بابا توفیق کی لفظوں کی عطا فرمائے.